السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، احرام کے لیے بعض چیزیں سنت ہیں جن کو اختیار کرنا باعث ثواب ہے، اور ان کا بلا عذر ترک کرنا ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، مگر ان کی خلاف ورزی پر دم وغیرہ واجب نہیں۔ احرام شروع کرنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے، اور احرام کے لیے یہ غسل کرنا سنت و مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی غسل نہ کرے بلکہ وضو پر اکتفا کر لے تو بھی گناہ نہیں۔ اور اگر احرام شروع کرتے وقت عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس کو بھی غسل کر لینا سنت و مستحب ہے، کیونکہ اس غسل کا مقصود صفائی کا حاصل کر لینا بھی ہے۔ اور اگر کوئی احرام شروع کرنے سے کچھ یا زیادہ دیر پہلے غسل کر لے اور پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے اور اس کے بعد یہ صرف وضو کر لے، غسل کو نہ دہرائے، تب بھی غسل کی سنت کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ احرام شروع کرتے وقت اپنے بدن کو خوشبو لگانا سنت ہے، اور احرام کے کپڑوں اور لباس میں احرام شروع کرنے سے پہلے ایسی خوشبو لگانا تو منع ہے جس کا جسم احرام شروع کرنے کے بعد باقی رہے، لیکن ایسی خوشبو لگانا جائز ہے جس کا جسم احرام شروع کرنے کے بعد باقی نہ رہے، اگرچہ اس کی خوشبو باقی رہے۔ یہ حکم مرد کے لیے ہے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسی خوشبو استعمال کرے جس کا جسم باقی رہے اور اس کی خوشبو باقی نہ رہے۔ البتہ اگر احرام شروع کرنے کے بعد احرام کے خوشبو والے لباس یا کپڑے کو اپنے بدن سے الگ کر دے یا اتار دے تو پھر اس کو احرام کی حالت میں دوبارہ جسم پر پہننا یا اوڑھنا جائز نہیں، بشرطے کہ اس میں خوشبو کی مہک موجود ہو، کیونکہ احرام کی حالت میں اس خوشبودار یا خوشبو مہکنے والے لباس یا کپڑے کو دوبارہ استعمال کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا یا خوشبودار کپڑا پہننا، اور احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا ظاہر ہے کہ منع ہے۔ میرے محترم دوستو، احرام شروع کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لینا سنت سے ثابت ہے، لیکن اگر مکروہ وقت ہو تو پھر احرام سے پہلے کی ان 2 رکعتوں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی احرام شروع کرنے سے پہلے خاص احرام کی غرض سے 2 رکعت نفل نہ پڑھے بلکہ کوئی اور سنت نماز پڑھ لے تو بھی احرام کی ان 2 رکعتوں کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر عورت حیض یا نفاس کی حالت میں ہے تو پھر اسے یہ 2 رکعتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ احرام باندھنے والے کے لیے یہ چیز بھی سنت میں داخل ہے کہ احرام کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھتا رہے، اور احرام شروع کرنے کے وقت بطور خاص تلبیہ پڑھے، اور تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور احرام کی حالت میں بطور خاص اوپر نیچے چڑھنے اور ایک دوسرے سے ملنے کے وقت اور فرض نماز کے بعد اور ایک حالت سے دوسری حالت تبدیل ہوتے وقت تلبیہ پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور مرد حضرات کو کچھ بلند آواز سے اور عورتوں کو آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھنا سنت ہے۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ احرام شروع کرنے کی نیت کرنے کے ساتھ تلبیہ پڑھنا حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، جبکہ دیگر فقہائے کرام کے نزدیک سنت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔